عبداللہ بن جموں کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، بوڑھے ہیں، جہاد کا اعلان ہوا، مجاہدین چلے گئے، آپ گھر لوٹ کر آئے، بیوی نے کہا وہ بزدل بڈھے، بیویاں ایمان والی تھیں، شوہر بعد میں، نبی پہلے ہے، شوہر بعد میں ہے، دین پہلے ہے، شوہر کا ادب بھی اس دین نے سکھایا ہے، بیوی کے حقوق بھی اس دین نے سکھائے ہیں۔ وہ کہتی ہے وہ بزدل بڈھے، جوان لوگ جہاد کرنے جا رہے ہیں، تو موت کے خوف سے بڑھاپے میں واپس چلا آیا۔ یہ جملہ ایسا لگا نا دل پر، گیٹ سے پلٹے، اللہم لا تعدنی الی اہلی، اے اللہ مجھے دوبارہ میرے گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ چل پڑے میدان کے اندر، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، سب کے جسمان مقدس کو اٹھا کر لایا گیا کہ ان کو غسل دے کر تدفین کی جائے، گھر والے زیارت کر لیں۔ جس اونٹنی پر آپ کا جسم مبارک تھا وہ مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہوتی، کھڑی ہوئی ہے جم کر۔ صحابہ نے آ کر اس کی حضور آپ کا ایک پیارا صحابی شہید ہے، اونٹنی پہ ہے، مدینہ نہیں آتا، جس میں اثر آتا نہیں ہے، اونٹنی لاتی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا گھر والوں سے احوال پوچھ کر آؤ پہلے۔ گھر گئے، بوڑھی عورت ہے، کہا معاملہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگی میرا جوان بیٹا تھا، دو تھے، ایک پہلا شہید ہوا ہے نبی کے نام پر، دوسرا اس جنگ میں نے بھیجا، بڈھا باپ واپس آ گیا۔ میں نے کہا جوان بیٹا میں دینے والی ہوں تو شوہر کو کیوں بچاؤں؟ میں نے کہا تھا کہ جب میں جوان بیٹوں کے بغیر جیت سکتی ہوں، میں جوان دے دیے نبی کے دین پر، تو بوڑھا ہو کر موت کے خوف سے واپس آ گیا۔ میں نے کہا بڈھے بزدل، نبی کا دین بلا رہا ہے اور تو گھر کو لوٹ آیا ہے، نبی جہاد کرے تو گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑے گا، یہ بھی کوئی غیرت ہے؟ نبی کے صحابی لڑ رہے ہو تو گھر بیٹھ کر نمازیں ادا کر رہا ہو، یہ بھی کوئی غیرت ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ گیٹ سے پلٹا، اس نے کہا اللہم لا تعدنی الی اہلی، اے اللہ مجھے دوبارہ کبھی میرے گھر لے کر نہ آنا۔ یہ کہہ کر نکلا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کا جسم اب دوبارہ ادھر نہیں آئے گا۔ مدینے سے باہر مزار بنایا گیا۔ ایمان کا جذبہ چاہیے۔ ابلیس نے کہا راندہ درگاہ ہونے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، جب آدم کی رفعتیں دیکھی اور نور مصطفیٰ کو چمکتا دیکھا تو رفعتیں دیکھ کر جان گیا کہ حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ اب معاف کر دے، اس ذلت سے تو بچ جاؤں، حشر میں جو ہونے والا ہے، ابھی معاف کر دے، ابھی معاف کر دے۔ اے اللہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لیتا ہوں، آدم چلے گئے ہیں، اب تو قبر ہے نا، یعنی جسم سے ادنا قبر ہوتی ہے نا، اب قبر کو سجدہ کر دیتا ہوں، تو نے جسم کو کہا تھا مجھے معاف کر دے، میں قبر پہ سجدے میں پڑا رہوں گا، معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے۔ جب میں چاہتا تھا سجدہ کر دیتا، بخشا جاتا، اب تو ساری زندگی بھی کرتا رہے گا، وہ تیرے کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو عبادت وہ ہے جب اللہ رسول جو چاہتے ہوں وہ اس وقت کیا جائے۔